خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کی حکومت جو ہے وہ اسے اٹ ہیز بین اوور تھرون، اور بنگلہ دیش آرمی ہیز ٹیکن اوور۔ جنرل وحید الزمان شاید ان کا نام ہے، دا چیف آف آرمی اسٹاف. ہی از ناؤ heading the executive in India, in Bangladesh. شیخ حسینہ کے خلاف جولائی سے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، یقیناً ہمیں بھی نہیں تھا پتہ کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ 1971 کے جن لوگوں نے یہ پاکستان کے خلاف حصہ لیا تھا آزادی کی جنگ میں، ان کی اولاد کو پرائیورٹی دی جائے گی، ان کے لیے ریزرو کی جائیں گی سیٹس ان دا بنگلہ دیش بیوروکریسی 40%۔ میرے خیال سے یہ آئی مسٹ ایڈمٹ آئی ڈنٹ نو دس۔ تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے یار، 40% ایک 71 کے ایونٹ کے بعد ان کی فیملیز کو یہ حق دے دینا از اے فارم آف کرپشن، میجر کرپشن۔ ویسے حسینہ واجد کی جو ہم نے خبر سنی تھی کہ عورتوں کی ترقی کے لیے کام کیا، یہ جماعت اسلامی جیسی ایکسٹریمسٹ موومنٹس کو انہوں نے دبا کے رکھا، لیکن یہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے روک دیں تو ایک دن پروٹیسٹ پھر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور بنگلہ دیش کوئی پاکستان کی طرح 4-5 پروونسز کا ملک نہیں ہے، نہ ہی یہاں کی پاپولیشن بنگلہ دیش کی اتنی پھیلی ہوئی ہے جیسے کہ پاکستان کی ہے۔ ایک طرف وہ بلوچستان اور دوسری طرف آپ کشمیر تک چلے جاتے ہیں، ہاں جی۔ اور کئی زبانیں ہیں پاکستان میں، یہ اور وہ۔ بنگلہ دیش ایک کوہیسو بنگلہ سپیکنگ لوگ ہیں، میجورٹی محل 90% مسلمان ہیں، اور وہ بھی مسلمان زیادہ تر، بلکہ آلموسٹ انٹائرلی جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں، لہذا سیکٹیرین پرابلم بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ ان حالات میں یہ جو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اس کی ہم کو تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی حکومت جو عوام کی خدمت نہیں کرتی اور جو انصاف لوگوں کو نہیں دیتی، اس کو ایک دن جانا ہی پڑتا ہے۔ الیکشن بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ رگڈ ہوتے رہے ہیں، لیکن پیپل لائک می ہیو اگنورڈ دیز تھنگس، یہ سوچ کے کہ یار یہ مسلمانوں کا پتہ عجیب پرابلم ہے، نہ ان کو جمہوریت ان سے چلتی ہے، نہ ان سے کوئی اور حکومت کامیابی سے چلتی ہے۔ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حسینہ واجد جو ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے انڈیا سے اچھے تعلقات رکھے، بجائے ایک پاکستان کی طرح آرمڈ ریس کے اندر حصہ لیتے کہ جو انڈیا خریدے گا آرمز ہم بھی خریدیں گے، اور اپنے آپ کو بینک کرپٹ کر لو۔ اس سیاست سے دور رہے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی انڈیا کے ساتھ ریزالو کر لیے، باقی بھی میں سمجھتا ہوں پالیسیز ایکسٹرنلی شاید اتنی بری نہیں تھیں، ٹھیک ہی تھیں، بہتر ہی تھیں۔ لیکن the thing is کہ بنگالی پیپل آر ایجیٹیٹرز، وی نو فرام مارچ 1948 when جنا went there اور کہا کہ اردو ول بی دا سول لینگویج آف پاکستان، تو بنگالی تب سے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ پروٹیسٹ ہی کرتے رہے، اور آخر میں وہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ شیخ مجیب الرحمن جو ان کے والد تھے حسینہ واجد کے، وہ فادر آف دا نیشن بنے، پھر ان کے ارد گرد سنیں کرپشن ہوتی رہی، اور ایک فوجیوں کے ٹولے نے ان کو اوور تھرو کر دیا، ان کو قتل کر دیا اور ان کی فیملی کو مار دیا۔ حسینہ واجد اینڈ ہر سسٹر واز سیوڈ فار سم ریزن۔ بعد میں
وہاں پہ یہ دو پارٹی، ایک یہ شیخ حسینہ اور ایک وہ جنرل ضیاء الرحمان کی جو بیگم تھیں، وہ شاید یہ کمپیٹ کرتی رہیں، کبھی وہ پرائم منسٹر کبھی یہ پرائم منسٹر، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 20 ایئرس سے حسینہ واجد alone has been in power. اور ایک ہی پارٹی کو زیادہ تر جب وہ رہتی ہے تو پھر مسئلے تو کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، اور اگر ایک اکنامک کرائسس، لوگوں کو نوکریاں نہ ملیں، ان کو اپنا کوئی فیوچر نظر نہ آتا ہو، تو یہ جو ایبسٹریکٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، فورن پالیسی، یہ وہ، پیپل ڈونٹ گیو اے ڈیم، دے کم آؤٹ ان دا اسٹریٹس. اور ڈھاکہ اور یہ شہر بڑے کمپیکٹ ہیں، ایک دوسرے سے کلوز بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، حسینہ واجد کا جانا جو ہے وہ بنگلہ دیشی پیپل ڈنٹ وانٹ ہر، سو شی لیفٹ. کہا جاتا ہے کہ شی از گون ٹو انڈیا. اور آرمی کے جو جنرل ہیں، جو 3 مہینے پہلے یہ کنفرم ہوئے تھے، ان کے اور حسینہ واجد کے اچھے تعلقات تھے، بٹ ان دا اینڈ بنگلہ دیش آلسو اگین گاٹ اے ملٹری گورنمنٹ. تو اب کیا بنگلہ دیش کا بنے گا؟ مسلمانوں کا یہ کیا پرابلم ہے کہ یہ ڈیموکریسی کو بھی نہیں چلا سکتے. سمپل سے ملک میں جہاں پہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی نہ ہو، مذہبی ڈائیورسٹی نہ ہو، وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی مختلف فارمز آ جاتی ہیں، الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپس ہو جاتی ہیں کہ رولر جو ہے وہ لوگوں کی انٹرسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں. 40% بیوروکریسی میں کا مطلب ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے اپنے لوگوں کو فٹ کرانے کے لیے. دس از نیور فیئر. امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے اسپوائل سسٹم، یہ وہ، لیکن ان کی اکانومی اتنی بڑی ہے، وہ بیوروکریسی میں نوکریاں ان کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ملکوں میں تو ڈاکٹر جو ہیں پاکستان کے اور ادھر ادھر کے، وہ سی ایس پی افسر بننا چاہتے ہیں. اور میں نے پوچھا کیوں؟ کہ جی وہاں پہ ہمارے پاس پاور ہوگی، یہاں پہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. تو شاید بنگلہ دیش میں بھی یہی صورت حال ہے کہ جو سب سے اسٹرانگ آرم ہے وہ تو بیوروکریسی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ اپنے لوگوں کے پسند کے لوگ ہی کرتے جائیں ریکروٹ، تو پھر ایک دن ریوولٹ تو ہونا ہی ہے. سو دس از بنگلہ دیش میں ملٹری کو ہو گیا. حسینہ شیخ حسینہ واجد ہیز لیفٹ اور ریزائنڈ. دا ملٹری ہیز ٹرائیڈ ٹو فائنڈ ہر ٹو پروٹیکٹ ہر، اینڈ مے بی if the news is correct she is gone to India. کل کو کہیں اور بھی گئی ہوں تو پتہ لگ جائے گا. But she is definitely left Bangladesh. So that I thought I had to say. I would say that this is tragic about uh, politics of the Muslim people, that they can't manage a secular democratic system. بنگلہ دیش سیکولر بھی ہے تو وہاں پہ بھی یہ حسینہ واجد نے یہ 40% نوکریاں اپنے پسند کے لوگوں کو دے دی تھی. تو ایک دن اسٹوڈنٹ آئے، میں نے دیکھا پہلے راؤنڈ میں شاید 150 لوگ مار دیے تھے یا 100 مار دیے تھے، 70 کل مارے گئے ہیں. آل ٹوگیدر ٹوٹل بتایا جا رہا ہے 250، وچ از اے ویری لارج نمبر. اور یہ ینگ پیپل ہی ہیں، اسٹوڈنٹس ہی ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو کریٹ. اب کوئی کہہ رہا ہے جی بنگلہ دیش، وہ اندر جا کے وہ لوٹ مور بھی انہوں نے دکھا دیا پرائم منسٹر کے گھر میں، لوگ اٹھا کے چیزیں گھر لے جا رہے ہیں. تو یہ لوٹ مار، یہ وینڈلزم بھی ہو رہی ہے. سو ویری اسٹرینج. کہتے ہیں ایک اسٹیچو شیخ مجیب کا وہ بھی انہوں نے گرا دیا ہے. ہاں جی، جیسے ویل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپل، صدام حسین کا بھی گرا دیا تھا اور پھر توڑ دیا تھا. یار why can't we learn accommodation, rule of the law, recruitment جو ہے وہ کمپٹنس کی وجہ پہ. ٹھیک ہے، انڈیا میں انہوں نے ریزرویشن جو رکھی ہیں تو اس کی خاص وجہ ہے کہ ہندوازم میں جو دلتس کے ساتھ ہسٹوریکل ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ان کا حق مارا جاتا ہے. بٹ دین اٹ از
یو ہیو ٹو بیلنس کہ کون سی چیز بہتر ہے. ریزرویشنز شاید ابھی بھی وہاں پہ ان کی ضرورت ہے، لیکن 40% بیوروکریسی میں جو بنگلہ دیش کا 71 والے سو جو تھے فریڈم فائٹرز ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، دیٹ میکس نو سینس. اینڈ آئی تھنک دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن سونر اور لیٹر. So that's all that I have to say. Thank you very much. A sad day, but that's politics, and governments come and go. People continue, societies continue. All the best.